الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایھا الملاء افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذلک یفعلون وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ وناظرۃ بما یرجع المرسلون فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیاتکم تفرحون ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ قال یا ایھا الملاء ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا اتیک بہ قبل ان یرتد علیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ قال نکروا لہا عرشہا ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون فلما جاءت قیل اہا کذا عرشک قالت کأنہ ھو وأوتینا العلم من قبلہا وکننا مسلمین وصدھا ما کانت تعبد من دون اللہ انہا کانت من قوم کافرین۔ قیل لہا ادخلی الصرح فلما رأتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا قال انہ صرح ممرد من قواریر۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ملکہ نے کہا، سرداران قوم مجھے مشورہ دو، میرے اس معاملے میں میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم موجود نہ ہو۔ وہ کہنے لگے، ہم بڑے سخت طاقتور اور جنگجو ہیں اور فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، آپ غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دینا چاہتی ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ بادشاہ کسی بستی میں جب داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز شہریوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہی ان کا دستور ہے، اور میں بھیجتی ہوں ان کے پاس ایک تحفہ، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ جب قاصد آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم اپنی ہدیوں سے خود خوش ہو رہے ہو۔ واپس چلا جا ان کے پاس، اور ہم آ رہے ہیں ان کی طرف ایسے لشکر لے کر جن کے مقابلہ کی ان میں تاب نہیں، اور ہم یقیناً نکال دیں گے انہیں اس شہر سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار اور رسوا ہو چکے ہوں گے۔
آپ نے کہا اے درباریو، کون تم سے لے آئے گا میرے پاس اس کے تخت کو اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں میری خدمت میں تابع بن کر؟ عرض کی ایک عفریت نے جو جن تھا، میں لے کر آتا ہوں آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور بے شک میں اسے اٹھا لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اسے اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ پھر آپ نے دیکھا رکھا ہوا آپ کے سامنے تو کہنے لگا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے مجھے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے شکر کیا تو اس نے شکر کیا اپنے بھلے کے لیے، اور جو ناشکری کرے تو بلا شبہ میرا رب غنی بھی ہے اور کریم ہے۔ آپ نے حکم دیا شکل بدل دو اس کے لیے اس کے تخت کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت پر آگاہ ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے ان لوگوں میں جو حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ تو جب وہ آئی تو اسے پوچھا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تو کہنے لگی یہ تو ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اطلاع مل گئی تھی اس واقعہ کی اس سے پہلے، اور ہم تو فرما بردار بن کر حاضر ہوئے ہیں، اور روک رکھا تھا اسے ان بتوں نے جن کی وہ عبادت کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے سوا، بے شک وہ قوم کفار سے تھی۔ اسے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ، پس اس نے جب دیکھا اس کو تو اس نے خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے، اور اس نے کپڑا اٹھا لیا اپنی دونوں پنڈلیوں سے۔ آپ نے کہا یہ چمکدار صحن ہے بلور کا بنا ہوا۔ کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اب ایمان لائی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ آپ سن چکے ہیں پچھلے فرمان میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے ہیں ان کی حکومت کائنات کی ہر چیز پر ہوتی ہے۔ جو کفار بادشاہ ہوں، فرعون، نمرود، شداد سے کمزور نہیں ہوتے، ان کی تو ایک سوکھی ہوئی لکڑی ان گمراہ بادشاہوں پر غالب ہوتی ہے۔ ان کی فوجوں کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا، کمزور ترین مخلوق پسو سے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ داؤد اور سلیمان کی تعریف سنا رہا ہے۔ داؤد کے ساتھ درخت، پہاڑ، ندیاں مل کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، اور حضرت سلیمان کے تخت اور سلیمان کے ماتحت جن، انسان، پرندے، ہوا، ہر چیز تابع فرمان بنا دی گئی تھی۔ آپ جانوروں پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ آپ کے پاس ہدہد پرندہ پانی کی خبر لاتا تھا، اور جب وہ غائب ہونے کے بعد آیا تو اس نے ملک سبا، یمن کی ملکہ بلقیس کی خبر لایا کہ اس کا اتنا عظیم و شان تخت ہے، لیکن یہ ساری شان کے باوجود شان دینے والے سے غافل ہو کر سورج کی پرستش کرتی ہے۔ وہ اس کی قوم اس پر حضرت سلیمان پر فرض ہو گیا کہ ان بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کریں، اور آپ نے اپنا خط دے کر ہدہد کو بھیجا۔ اس نے ہدایت کے مطابق خط ملکہ کے سامنے رکھ دیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ملکہ نے اپنے سرداروں کو بلا کر مشورہ کیا، یہ خط سلیمان کی طرف سے آیا ہے جس کی تابعداری پرندے بھی کرتے ہیں، اور آپ نے اس خط کو اللہ تعالیٰ کے نام سے عزت دی اور لکھا ہے کہ فوراً میرے پاس آ جاؤ، اب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ سرداروں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور بہت زیادہ جنگجو ہیں، لیکن آپ کے حکم کے ماتحت ہیں۔ ملکہ نے کہا ایسے بادشاہ جس ملک میں داخل ہوں اسے تہس نہس کر دیتے ہیں، اس لیے پہلے ان کے پاس تحفہ بھیجتی ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں۔ جب وہ فرستادہ سلیمان کے پاس جو ہرا لے کر حاضر ہوا تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ مجھے رشوت دے کر تم اللہ تعالیٰ سے باغی رہنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ دیا ہے، ایک دم آ جاؤ ورنہ ہم چڑھائی کریں گے۔ پھر اس کے جانے کے بعد مجلس سے پوچھا تم میں سے کون ہے کہ اس بلقیس کا تخت میرے سامنے لے آئے؟ ایک جن نے کہا میں بہت طاقتور ہوں، میں دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کا بندہ نور علی نور بیٹھا تھا جو یاد الہی سے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے دیکھتا ہے، بولتا ہے، پکڑتا ہے، چلتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں، تخت یہاں موجود ہوگا۔ چانچہ وہ تخت جس کو ملکہ تالوں میں بند پہروں کے اندر چھوڑ کر آئی تھی آپ کے سامنے تھا۔ جب ملکہ حضرت سلیمان کے پاس اپنے لشکر کے ساتھ آئی وہ تخت موجود تھا۔ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی دین انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور جو شکر کرتا ہے نجات پاتا ہے، اور جو غرور و تکبر کرتا ہے فرعون، نمرود، شداد کی طرح تباہ و برباد ہوتا ہے۔ آج کے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات تاریخی واقعہ سے ثابت فرمائی
کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ ہو جائے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، اور اسے ایسی طاقت آصف بن برخیار کی طرح مل جاتی ہے، پلک جھپکنے میں عظیم الشان تخت یمن سے شام پہنچا سکتا ہے، یعنی وہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کرتا ہے۔ آپ کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنایا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے، جیسے وہ بولتا ہے اس کے کان بن جاتا ہے، جیسے وہ سنتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، جیسے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہے، جیسے وہ چلتا ہے، یعنی اس کی ہر حرکت اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہوتی ہے۔ آصف بن برخیا ایسا ہی حضرت سلیمان سے نسبت رکھنے والا آپ کا امتی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے رسول سے نسبت رکھنے سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول سید المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔